إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. معزز حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس وقت اپنے گھر میں جمع کیا دین کی باتیں کہنے سننے کے لیے، علم دین کا ایک چھوٹا سا حصہ حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی ان مجلسوں میں شمار کرے جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و سکینت نازل ہوتی ہے۔ معزز حضرات، ہر مسلمان یہ جانتا ہے اور ہر مسلمان کو یہ جان رکھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام 5 بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے۔ پہلی بنیاد ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادت گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کا لائق نہیں، عبادت کا مستحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، حج کی ادائیگی، وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزوں کی پابندی۔ اسلام کی 5 بنیادوں کو ہم سب جانتے ہیں۔ اب اس میں سے پہلی بنیاد جو ہے شہادت، کلمہ توحید کا اقرار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، وہی آج ہمارا موضوع ہے۔ جب ہم کلمے کے اندر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کلمے کے اندر 2 حصے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پتہ چلے گا کہ کلمے کے اندر 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں، کسی کی بندگی جائز نہیں۔ تو عقیدہ توحید کا اقرار کرنا، توحید کی گواہی دینا، یہی پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول ماننا، اس کا اقرار کرنا، یہ دوسری گواہی، دوسرا حصہ۔ اب اس میں پہلا جو حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ اس بات کی گواہی دیے بغیر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے لیے، ایک بندے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے شہادت از حد لازم ہے۔ بغیر شہادت کے نہ ایک آدمی اللہ کی نگاہ میں مسلمان ہو سکتا ہے، نہ ہی مسلمانوں کی نگاہ میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی نگاہ میں مسلمان ہونے کے لیے بھی کلمہ کہنا ضروری ہے، شہادت کا اقرار ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں کوئی دھول جھونکے، بظاہر کلمہ کہے لیکن دل میں کفر کو بسائے رکھے، ہو سکتا ہے، جن کو ہم منافقین کہتے ہیں،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مسلمان ہونے کے لیے دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ شہادت کا اقرار ضروری ہے۔ تو شہادت کا اقرار مسلمان ہونے کے لیے از حد ضروری، لیکن صرف منہ زبانی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں، صرف زبان کے حد تک لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا کافی نہیں، بلکہ جیسے ہی ہم نے کلمہ ادا کیا، کلمے کے معنی کو سمجھتے ہوئے، کلمے کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے، کلمے کے تقاضوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور نماز میں کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پورے شد و مد کے ساتھ، پوری تاکید کے ساتھ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، نماز میں یہاں کہہ دیا اور جا کر کہیں اور ماتھا ٹیکنے لگے، ایسا نہ ہو۔ کلمہ کہہ دیا تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری۔ تقاضے کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کلمہ کہہ دیا تو کلمہ ہم سے کیا مانگتا ہے، کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے، ان چیزوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ تو جیسے ہی کلمہ کہہ دیا، اس کا سب سے پہلا تقاضا، اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک سے باز آ جائیں، شرک سے دور ہو جائیں۔ توحید کا اقرار کر لیا تو گویا ہم نے شرک کا انکار بھی کیا، کیونکہ کلمے میں اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کو اہل علم نفی و اثبات کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے انکار کر دیا کہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں الا اللہ، پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا۔ تو صرف اللہ کو معبود برحق مان لینا کافی نہیں ہے، یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ کہنا کافی نہیں کہ اللہ عبادت کی مستحق ہے، نہیں، بلکہ یہ بھی کہنا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کلمے میں کہتے ہیں عبادت کا مستحق کوئی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا۔ لیکن آج بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن جب ہم غور سے دیکھیں گے، جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے مسلمانوں نے، 20 کروڑ میں ہو سکتا ہے کہ 15 کروڑ مسلمانوں نے اس کلمے کا مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس گواہی کا معنی اور مطلب کئی مسلمانوں نے نہیں سمجھا، اس کلمے کے تقاضوں کو نہیں سمجھا، یہی حقیقت ہے۔ لیکن اس کلمے کے مفہوم کو، کلمے کے تقاضے کو کفار مکہ نے خوب سمجھا تھا۔ کفار مکہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں، کفار مکہ، مکے کے کافر جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، صحابہ کرام کی مخالفت کی، ان کفار مکہ نے اس کلمے کے تقاضے کو خوب سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈے کیے، اللہ کے نبی پر، صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ، ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پریشان کیا۔ اسی خاطر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا دشمن مانا، مدینہ آنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا۔ اسی کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کفار مکہ کے درمیان جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، جنگ حنین ہوئی، تمام جنگیں اسی کے خاطر، کیونکہ ان لوگوں نے اس کلمے کے تقاضے کو سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صاد میں ارشاد فرماتا ہے کہ مکے کے کافروں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ کیا عجیب بات ہے کہ محمد نے تمام معبودوں کو ٹھکرا کر یہ کہہ دیا کہ صرف معبود برحق تو ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی عجیب بات محمد نے کر دی۔ یہ کہتا ہے کہ 360 بتوں کی عبادت نہیں ہونی چاہیے،
صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی۔ ایسی بات تو ہم نے آبا و اجداد میں کسی سے نہیں سنی۔ تو دیکھیے کفار مکہ نے کلمے کے تقاضے کو سمجھ لیا تھا، یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دوں، جیسے کہ محمد کا دعویٰ ہے کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا و آخرت کی کامیابی کامرانی تمہارے قدم پر۔ تو جب ہم کلمے کا اقرار کر لیں گے، لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے، تو اس کے بعد سے 360 بتوں کی عبادت نہیں ہوگی۔ کلمے کے اقرار کے بعد ہبل کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، کلمے کے اقرار کے بعد لات و منات اور عزا کی عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کلمے کے مطلب کو سمجھا تھا، انہوں نے اس کلمے کی دعوت کو سمجھا تھا کہ کلمے کا اقرار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بت پرستی نہیں ہو سکتی، ان بتوں کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، تمام بتوں کو ٹھکرانا ہوگا۔ اسی لیے کلمے کا اقرار کرنے سے وہ دور رہتے تھے اور اس کی مخالفت کی، اسی لیے تمام جنگیں ہوئی، اسی لیے ہر قسم کی پریشانیاں، اسی لیے ہر قسم کی مخالفت۔ لیکن آج کا مسلمان کلمہ کہتا ہے اور وہاں جا کے ماتھے بھی ٹیکتا ہے، یہاں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اور وہاں جا کے مردوں کے پاس بھی اپنی نظر و نیازیں مانگتا ہے، اپنی مرادیں مانگتا ہے، یہاں کلمے کا اقرار بھی کرتا ہے، وہاں جا کے اوروں کی عبادت بھی کرتا ہے، بندگی بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلمے کے معنی کو، مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو کلمے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے قربانی ہو، چاہے نظر ماننا ہو، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کا یہ حق ہے ہی نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، جبریل کیوں نہ ہو، میکائیل کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑے نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں، مستحق نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا مستحق۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں نے بہت سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ملوک کو دیکھا ہے، عوام الناس، عوام ان بادشاہوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یعنی بطور تعظیم ان کے سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے سجدے کے آپ زیادہ مستحق ہیں، کیوں نہ ہم صحابہ اکرام آپ کا سجدہ کریں، تعظیم کرتے ہوئے، آپ کی عزت کرتے ہوئے آپ کے سامنے سجدہ کریں، اس بات کی آپ اجازت دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اور اسی واقعے میں ایک ضعیف روایت کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں، بات سچی بات ہے اس لیے وہ ضعیف روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، کل میں انتقال کر جاؤں اور لوگ مجھے دفن کر دیں اور میرے قبر سے تمہارا گزر ہو تو کیا تم میرے قبر پر سجدہ کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال اس صحابی سے پوچھا۔ یہ الفاظ جو ہے ضعیف حدیث کے اندر مروی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو بات بتائی، اس صحابی کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے جو بات کہی، وہ صحیح احادیث میں ثابت ہے اور بہت مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد کہا، اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرے اور یہ سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرے، لیکن اس طرح سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل ترین انسان ہے اس پوری کائنات کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق، خیر البریہ، لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی بھی جائز نہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف ہدایت دینے والا ہے۔ بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء، صالحین، صلحاء، ان لوگوں کو دنیا کے چلانے میں جو ہے پاور حاصل ہے، دنیا کے چلانے میں، دنیا میں تدبیر، دنیا کی ربوبیت میں ان لوگوں کو بھی جو ہے حصہ ہے، ان لوگوں کو پاور حاصل ہے۔ ایک دو تین مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔
عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح العقیدہ تھے، صحیح منہج پر قائم تھے. ان کی کتاب بھی ہے غنیۃ الطالبین. اگر وہ کتاب پڑھ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ واقعی معنوں میں اہل السنہ والجماعت سے تعلق رکھتے تھے اور اہل حدیث تھے، لیکن ان کا نام لے کر بہت بڑا گروہ ہے جو شرکیہ کاموں کو لوگوں کے درمیان پھیلاتا ہے. عبد القادر جیلانی، انہی کے لیے لوگوں نے جو ہے القاب یہ بنائے کہ غوث اعظم، سب سے بڑا مددگار. حالانکہ وہ لفظ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے جچتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ ملک الملوک نام رکھنا جائز نہیں ہے. ملک الملوک نام مت رکھو. ملک الملوک کا مطلب کیا؟ بادشاہوں کا بادشاہ. بادشاہوں کا بادشاہ ایسا نام مت رکھو، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جچتا نہیں. اسی لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک محدث اس حدیث کی روایت کے دوران وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ملک الملوک نام نہ رکھو. اسی معنی میں فارسی زبان میں نام ہے شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ. وہ محدث کہنے لگے اس طرح کا نام مت رکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے القاب رکھنے سے منع کیا، ایسا نام رکھنے سے منع کیا جس کے اندر شرک کی بو آتی ہو، شرک کی آمیزش ہو. لیکن یہاں دیکھیے عبد القادر جیلانی کے لیے ان لوگوں نے یہ القاب بنائے، کہا کہ غوث اعظم، سب سے بڑا مددگار. اور کہتے ہیں دستگیر، ہاتھ پکڑ کر مدد کرنے والا. اور اس کے پیچھے بھی جو سبب بعض لوگ بیان کرتے ہیں، اللہ المستعان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی دونوں واکنگ کرنے لگے، دونوں تفریح کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ گرنے لگا تو عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ تھام لیا. تو تب سے جا کر ان کا نام دستگیر پڑا ہے، یعنی اللہ کا ہاتھ پکڑ کر مدد کرنے والا، لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر مدد کرنے والا. ان کے تعلق سے عبد القادر جیلانی کے تعلق سے ایک اور واقعہ کتابوں میں لوگ بیان کرتے ہیں اور مانتے ہیں اس چیز کو کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا بعض نصارہ سے، کرسچنوں سے جو ہے ان کا ڈیبیٹ ہوا، مناظرہ ہوا. کرسچن نے، نصارہ نے بعض مسلمانوں سے کہا کہ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کیا آپ کے نبی نے، تم لوگوں کے نبی نے، محمد نے کبھی کسی ایک مردے کو بھی زندہ کیا ہے؟ دیکھیے عیسیٰ ہمارے نبی کا جو پاور ہے وہ محمد کا نہیں، محمد کے بس کی بات نہیں. تو مسلمان دوڑے چلے آئے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس. یہ پوری من گھڑت کہانی ہے، حقیقت نہیں. دوڑے چلے اور کہنے لگے یہاں دیکھیے نصارہ نے، کرسچنوں نے ایسی بات کر دی، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، کیا محمد نے کبھی اپنی زندگی میں کسی ایک میت کو، مردے کو زندہ کیا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ چلو میں آتا ہوں. وہ گئے ان کرسچنوں کے پاس، نصارہ کے پاس، اور کہنے لگے تم کہاں محمد تک چلے گئے، محمد پیغمبر تک تم کہاں چلے گئے؟ سب سے پہلے تم میرے ساتھ نپٹو، میرے ساتھ بات چیت کرو. کہا کیا کرنا ہے؟ ان نصارہ نے کہا، کرسچنوں نے کہا مردے کو زندہ کر کے دکھانا ہے. کہا چلو جو قبر تم دکھاؤ گے وہاں سے میں مردہ زندہ کر کے دکھاؤں گا. ان لوگوں نے عبد القادر جیلانی کو 200 سال پرانی خبر دکھائی. 200 سال پہلے ایک کرسچین انتقال ہو چکا تھا، اس کی خبر دکھائی اور کہا کہ 200 سال پہلے یہ مر چکا ہے بندہ، اس کو زندہ کر کے دکھاؤ. تو عبد القادر جیلانی نے اس خبر کو دیکھ کر یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اس طرح کہتے تھے. لیکن میں تم سے کہتا ہوں عبد القادر جیلانی کا حکم ہے اٹھ جاؤ. تو فوراً وہ مردہ زندہ ہو کر اٹھنے لگا. ایسے واقعات. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، لوگ اسے مانتے ہیں. ابھی کس کا پاور ہے، یہ کس کی طاقت ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا یا زندے کو مردہ کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام، اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں. اللہ کے سوا کوئی اور ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، مچھر پیدا نہیں کر سکتا اور نہ ہی مار سکتا ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے
عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنایا جا رہا ہے. اور عبادت کی جب بات آتی ہے، عبادت میں بھی وہی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے استاد محترم نے عبد العظیم مدنی حفیظہ اللہ نے ایک بات بتائی ایک مرتبہ کلاس کے اندر کہ کشمیر میں بہت سارے لوگ آج بھی شرک کے اندر ملوث ہیں. بہت سارے لوگ ہم سنتے ہیں کہ کشمیر کے اندر مسئلہ ہے، مسلمان پریشان حال ہیں، لیکن ان کی حالت بھی دینی اعتبار سے بہت خراب ہی تو ہے. موحدین کی تعداد بہت کم ہے وہاں پر. تو وہاں کشمیر سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ حج یا عمرے کے لیے مکہ گیا ہوا ہے. یہ تمام واقعہ جو ہے ایک انگلش زبان میں کسی جرنلسٹ نے اپنی میگزین میں لکھا اس واقعے کو. اس ٹاپک کا، اس میگزین کا یہ ٹاپک تھا کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں یہ اجمیر درگاہ کا کیا مرتبہ ہے. دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ ہے مسلمانوں کی نگاہوں میں اجمیر درگاہ کا. اس ٹاپک پر اس نے یہ واقعہ نقل کیا کہ کشمیر سے تعلق رکھنے والا ایک مسلمان حج کے لیے مکہ جاتا ہے. مکہ جانے کے بعد اس کی طبیعت شاید خراب ہو گئی، یا گھر میں انڈیا میں کشمیر میں گھر والوں میں سے کسی ایک کی طبیعت خراب ہو گئی. تو اس بندے نے مکے میں رہ کر، کعبۃ اللہ میں رہ کر، مسجد حرام میں رہتے ہوئے گھر والوں کو فون لگایا اور کہا کہ فوراً جاؤ اجمیر درگاہ میں فلاں ولی کے نام سے ایک قربانی دلا دو، ایک نظر چڑھا دو تاکہ ہماری طبیعت اچھی ہو جائے. دیکھیے اجمیر درگاہ کا کتنا بڑا مرتبہ مسلمانوں کی نگاہوں میں. مکے میں رہتے ہوئے، مسجد حرام میں رہتے ہوئے اجمیر کو وہ لوگ یاد کرتے ہیں. اس نے بطور تعریف یہ واقعہ نقل کیا. بحیثیت مسلمان ہم جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے کہ کیسی حالت میں مسلمان آج جی رہے ہیں توحید کے معاملے میں. مسجد حرام میں رہتے ہوئے سب سے افضل ترین مقام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ، وہاں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کے بجائے وہاں پر اولیاء کے نام پر نظر و نیاز چڑھائے جا رہے ہیں، قربانی دی جا رہی ہے. تو یہ حال ہے آج کے بہت سارے مسلمانوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں بندوں کو شریک بنا دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا دیتے ہیں. فرق بس اتنا ہے، اوروں کے ساتھ ہم جب مسلمانوں کا تقابل مقابلہ کریں گے تو فرق بس اتنا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے کھڑا کر کے عبادت کرتے ہیں اور ہمارے مسلمان لٹا کر عبادت کرتے ہیں. وہ لوگ وہاں پر بھجن پتہ نہیں کیا کیا گاتے ہیں، اور یہاں پر یہ لوگ قوالی گاتے ہیں. وہاں پر وہ لوگ پھول کا ہار چڑھاتے ہیں اور پتہ نہیں موز اور بہت سارے پھل پھلالیاں بت کے نام پر رکھ دیتے ہیں، اور یہاں پر یہ لوگ ہری چادر چڑھاتے ہیں اور بوندیاں لڈو وغیرہ رکھ دیتے ہیں. بس وہی چیزیں، وہی کام ہے، بس شکل بدلی ہوئی ہے. تو مسلمانوں میں سے بہت ساروں نے گویا کہ کلمہ توحید کا مفہوم ہی نہیں سمجھا، کلمہ توحید کا تقاضا نہیں سمجھا. یہ نہیں سمجھا کہ میں نے کلمہ کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کے بعد یہ تمام چیزوں سے مجھے باز آنا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اولیاء کی عبادت، نیک لوگوں کی عبادت سے باز آنا چاہیے. یہ بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم. حالانکہ شرکیہ کام یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے عظیم گناہ. یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل معافی نہیں ہے، اور اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ مشرک جہنم کی آگ میں جلتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، مشہور حدیث، کہا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں کو تباہ و برباد کر دینے والے 7 گناہوں سے تم دور رہو، بچے رہو. سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول نے کہا الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا. پھر اس کے بعد کہا کہ جادو، کسی اور کا ناحق قتل کر دینا، اور سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ لینا، جنگ کے میدان میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جانا، اور مومن صالح عورتوں پر تہمت باندھنا.
تو یہ بڑے بڑے گناہ، اس میں سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، یہی سب سے بڑا گناہ۔ یعنی جو تمہیں روزی دیتا ہے چاہیے کہ تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو، اللہ نے تمہیں روزی دی اور تم کہیں اور بھی جا کے عبادت کرتے ہو، یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ای الذنب اعظم ثم ای، پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، فقر و فاقے کے ڈر سے، افلاسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دینا، قتل کر دینا اپنے بچوں کا، یہ دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ۔ حالات کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کبائر کو گن دیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ابن مسعود نے پوچھا ثم ایون، پھر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کاری کرنا، کیونکہ عام طور پر جس سے ملاقات ہوتی ہے، جن پر نظر پڑتی ہے، عام طور پر انہی لوگوں کے ساتھ زنا کرنے کا موقع بھی لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا پڑوسی کی عورت، ورنہ زنا تو زنا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، وہ سب سے بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر شرک کو سب سے بڑا گناہ بتایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے بڑے گناہ کے تعلق سے ہم ہمیشہ ڈرتے رہیں، لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ جتنا بڑا، گناہ جتنا سیویئر، اتنا ہی ہمیں محتاط ہونا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، لاپرواہی نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان شرک بہت بڑا گناہ لیکن اتنی ہی زیادہ لاپرواہی، کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، ہم بس تعظیم کرتے ہیں، ہم بس ان کی عزت کرتے ہیں، عزت کے نام پر، تعظیم کے نام پر شرکیہ کام میں ملوث۔ حالانکہ ایک سچے مسلمان کے لیے چاہیے، پکے مسلمان کے لیے چاہیے کہ وہ ہمیشہ شرک سے ڈرتا رہے، شرک کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہمیشہ مانگتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے کہا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بت پرستی سے بچا لے۔ کیا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں شرک کریں گے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کرام میں سب سے افضل ترین انبیاء کرام میں ان کا نام آتا ہے، وہ اپنی زندگی میں شرک کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو، میری ذریت کو بت پرستی سے بچا لے، شرک کرنے سے بچا لے۔ یعقوب علیہ السلام موت کے قریب ہیں، دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بلایا، اس میں ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام بھی رہے اس وقت، اپنے بچوں کو بلایا، یعقوب علیہ السلام نے بلا کر کہا ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد، میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرنے والے ہو؟ ان بچوں نے کہا، یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق و یعقوب الہ واحدا، ہم آپ کے معبود برحق کی اور آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے معبود برحق کی، جو صرف اکیلا ہے، تنہا عبادت کا مستحق ہے، صرف اسی ایک اللہ کی ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے یعقوب علیہ السلام دنیا چھوڑ کر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو ان کے عقیدے کے تعلق سے، عقیدے توحید کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ میں جانے کے بعد، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرنے والے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اچھی دعا سکھائی، کہا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا لا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے میرے پروردگار، اے اللہ جانتے ہوئے شرک کرنے سے مجھے بچا لے، جانتے بوجھتے میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں، اس بات سے تو مجھے بچا لے، اور انجانے میں، لا علمی میں اگر میں شرک کر دوں تو مجھے معاف کر دے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین دعا ہمیں سکھائی، لیکن ہم لاپرواہ ہو کر شرکیہ کاموں میں ملوث ہو جائیں اور بہانے بنانے لگے کہ میں تو بس تعظیم کر رہا ہوں، اولیاء کی تعظیم کرنی چاہیے، صالحین سے محبت کرنی چاہیے، میں تو بس وسیلہ پکڑ رہا ہوں۔ اس طرح بہانے بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک ٹھہرا دینا، یہ ہماری بے وقوفی ہوگی، توحید کے معاملے میں ہماری سب سے بڑی لاپرواہی ہوگی، غفلت ہوگی۔ تو سچے مسلمان کے لیے چاہے کہ وہ توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں محتاط ہو، ہوشیار ہو، اور ہمیشہ وہ شرک سے ڈرتا رہے، شرک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پناہ مانگتا رہے، اور شرکیہ کاموں سے دور رہنے کے لیے ہر وہ کام جو ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہوں ان تمام چیزوں سے بھی دور رہے۔ اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ذی روح چیزوں کی تصویر بنانا، یعنی آنکھ، ناک، منہ، کان، ان تمام چیزوں کو چڑانا، تصویر بنانا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس نے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو شرک میں ڈھکیلا تھا۔ ذی روح چیزوں کی تصویر، اولیاء کی تصویر بنانا، پھر دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے لیے بتیں بنانا، اسٹیچو بنانا، یہی وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے لوگ پہلے جو ہے سب سے پہلے شرک میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر تصویر بنانا اور بت بنانا سرے سے حرام ہے۔ اس کی عبادت چاہے کرے یا نہ کرے، تصویر بنانا ہی حرام۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس بہانے سے کہیں شرک میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ ایک زمانے میں تعظیم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا کہ نہیں؟ تعظیم کا سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کا سجدہ، عزت کرتے ہوئے، تعظیم بجا لاتے ہوئے سجدہ کرنا، یہ سجدہ جائز تھا۔ لیکن اس آخری شریعت کے اندر تعظیم کے سجدے کو حرام کر دیا گیا۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، اس صحابی نے اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، سجدہ جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ تو تعظیم کا سجدہ بھی اس آخری شریعت کے اندر حرام۔ کیوں؟ کیونکہ تعظیم کے سجدے کے نام پر کہیں لوگ عبادت کے سجدے میں گھس نہ جائیں، شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں، حرام۔ قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ کوئی بندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے وہ نماز پڑھتا ہو، اللہ کے لیے رکوع کرتا ہو، سجدہ کرتا ہو، لیکن مسلمان کے چھوٹے بچے ہو سکتا ہے اس منظر کو دیکھ کر وہ اس غلط فہمی میں پڑ جائیں کہ ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے خبروں کی عبادت کرتے ہیں، خبروں کی بھی بندگی کرتے ہیں۔ نماز مسجد میں اللہ کی بندگی اور قبرستان میں خبر میں مدفون لوگوں کی بندگی۔ اسی غلط فہمی کی وجہ سے سب سے پہلے شرک شروع ہوا تھا۔ لوگ نیک لوگوں کے فوٹو بنا لیتے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر سوچتے، ان کو یاد کرتے کہ یہ کیسے نیک لوگ تھے۔ ان لوگوں نے ساری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار دی، تقوی پرہیزگاری میں گزار دی۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر تصویر کو دیکھ کر وہ لوگ سوچا کرتے تھے، لیکن ان کے بچوں نے کیا کیا؟ ان کے بچوں نے یہ غلط مفہوم لے لیا کہ جس طرح نماز میں اللہ کی بندگی کرتے ہمارے ماں باپ، اس طرح تھوڑی دیر کھڑے ہو کر ان نیک لوگوں کی بھی بندگی کرتے ہیں۔ اسی طرح شرک سب سے پہلے انسانوں کے درمیان داخل ہوا تھا۔ تو اس طرح کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے قبرستان میں نماز سرے سے جائز ہی نہیں۔ ہاں جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جنازے کی نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں، تاکہ میت کے سامنے، جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں، اور اس میں اگر فرض کیجئے کہ رکوع اور سجدہ بھی ہو تو وہاں پھر وہی غلط فہمی کہ ہم مسلمان میت کی عبادت کرتے ہیں، جنازے کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے جنازے کی نماز میں رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں، کھڑے ہو کر پوری نماز ختم، تکبیر سے لے کر تسلیم تک۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری شریعت کے اندر حرام قرار دیا، صرف اس وجہ سے کہ لوگ اس ذریعے سے کہیں شرک میں نہ چلے جائیں۔ لیکن آج کا مسلمان کھلے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں، میں تو بس تعظیم کر رہا ہوں۔ یہاں تعظیم کا سجدہ حرام، لیکن یہاں عبادت کا سجدہ کرنے کے بعد بھی بندہ کہتا ہے کہ میں بس تعظیم کر رہا تھا۔
میں تو بس عزت کر رہا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کے مفہوم کو سمجھیں، اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اور شرک کے لیے معافی نہیں۔ توحید پر قائم انسان چاہے کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے لیے جنت یقینی ہے، طے ہے۔ کسی نہ کسی ایک دن وہ جہنم سے باہر نکلے گا اور جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن شرک کرتے ہوئے کوئی بندہ مر جائے، ہرگز ہرگز اس کے لیے جنت حلال نہیں ہوگی، اس پر جہنم واجب کر دی جائے گی اور جنت حرام کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی اور کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہمیشہ جہنم میں رکنا پڑے گا۔ اگر وہی توحید پر وہ بندہ قائم ہو، پوری زندگی اس نے صرف اللہ کی عبادت کی، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اس نے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کر لیے ہوں، عبادت میں کوتاہی کیوں نہ کی ہو، لیکن جب بھی عبادت کی صرف اللہ کی، ایک بار بھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، اسی توحید پر قائم رہتے ہوئے وہ مر گیا، تو اس بندے کے لیے جنت یقینی ہے۔ لاکھ گناہ کیوں نہ ہو اس کے پاس، اور اس کی سزا کیوں نہ وہ جہنم میں بھگتے، لیکن بالآخر اس کو وہاں سے نکلنا پڑے گا اور جنت میں داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنتی کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ سب سے آخر میں جہنم سے جو بندہ باہر نکلے گا، سب سے آخر وہی جہنم سے باہر نکلے گا، اس کے بعد کوئی باہر نکلنے والا نہیں۔ اس بندے کے بعد جو بھی جہنم میں ہوں گے ان کو ہمیشہ جہنم میں رکنا پڑے گا، باہر کوئی نکلنے والا نہیں۔ سب سے آخر جہنم سے باہر نکل کر سب سے آخر جنت میں داخل ہونے والا مسلمان، اس بندے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بندہ جہنم سے باہر نکلے گا، جہنم سے باہر آ گیا، جنت میں بھی داخل نہیں ہوا، جہنم اور جنت کے درمیان میں ہے، وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے رب العالمین، اے میرے پروردگار، میرے لیے بس یہیں اسی مقام پر ایک درخت پیدا کر دو اور پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دو، میں یہیں ہمیشہ رہ جاؤں گا۔ جہنم سے میں باہر آ گیا یہی میرے لیے کافی ہے، جنت ملے یا نہ ملے، جہنم سے باہر آ گیا یہی کافی ہے، یہیں پر ایک درخت میرے لیے پیدا کر دو اور پینے کا انتظام کر دو، پانی کا انتظام، میں ہمیشہ یہیں پر رہ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا ہاں میں تیرے لیے درخت بنا دوں گا اور پانی کا انتظام بھی کر دوں گا، لیکن اس کے بعد کوئی چیز تو مجھ سے نہیں مانگے گا۔ وہ بندہ کہے گا کہ تیرے عزت و جلال کی قسم، آگے میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت پیدا کر دے گا اور پینے کے پانی کا انتظام کر دے گا۔ پھر چند دنوں بعد وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا، جنت کے قریب جانے کی خواہش اس کے اندر پیدا ہوگی، وہ رب العالمین سے کہنے لگے گا اے میرے پروردگار، جنت کے قریب، جنت کے اندر نہیں، جنت کے قریب ایک درخت میرے لیے پیدا کر دو اور پینے کے لیے پانی کا انتظام کر دو، میں ہمیشہ وہیں رہ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ہاں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد کوئی چیز تو نہیں مانگے گا۔ وہ کہے گا کہ تیرے عزت و جلال کی قسم، یہی آخری دعا، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب وہ جنت کے قریب آ جائے گا وہ بندہ، تو اس کے بعد جنت کے مناظر دکھائی دینے لگیں گے، جنتی اندر گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست زندگی گزار رہے ہیں، یہ مناظر جب وہ دیکھنے لگے گا بندہ تو پھر بےتاب ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے گا اے میرے پروردگار، جنت کے گیٹ پر، جنت کے دہانے پر، دروازے پر، اندر نہیں، جنت کے دروازے پر میرے لیے ایک درخت بنوا دو، پیدا کر دو اور پینے کے لیے پانی دے دو، ہمیشہ میں وہیں رہ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگے گا جنت کے دروازے پر درخت نہیں بلکہ میں تمہیں جنت دینے والا ہوں۔ بندہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میرے ساتھ تو مذاق مت کر، میرا مذاق مت اڑا۔ یعنی اس بندے کے ذہن و دماغ میں یہ ہوگا کہ میں اتنا بڑا گنہگار، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دیا، عبادت میں کوتاہی، نماز میں کوتاہی، لیکن اس کے باوجود مجھے جنت ملے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بندے کے تصور میں نہیں ہوگا کہ میرے لیے بھی جنت ہو سکتی ہے، تو پروردگار سے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں نے صرف دہانے پر، دروازے پر درخت مانگا تھا، اتنا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، بلکہ میں نے تیرے لیے 10 دنیا کے برابر، 10
زمین کے برابر جنت تیار کر رکھی ہے، پھر اس آخری جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 دنیا کے برابر جنت عطا کرے گا۔ اب سوال یہ کس بنیاد پر 10 دنیا کے برابر جنت مل گئی اس آخری جنتی کو، اتنے بڑے گنہگار کو؟ توحید کی بنیاد پر۔ اس بندے نے چاہے لاکھ گناہ کر لیے ہو، عبادت میں کوتاہی اس نے کی ہو، لیکن کبھی اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا کسی اور کو، شرک میں مبتلا نہیں ہوا، توحید پر قائم تھا۔ اسی توحید کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری جنتی کو اتنا بڑا جنت عطا کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ توحید ہو تو جنت یقینی ہے، اگر شرک میں مبتلا ہو جائیں تو جنت ہم پر حرام کر دی جائے گی۔ تو ہمیں کتنا ہوشیار ہونا چاہیے، توحید کے معاملے میں کتنا محتاط ہونا چاہیے اور کتنا ڈرنا چاہیے شرک سے۔ حرام حلال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں بھی، بہت ساری حرام چیزیں واضح ہیں۔ کسی کو اس بات پر شک نہیں کہ پانی پینا جائز ہے، سب کو پتا ہے کہ حلال ہے۔ کسی کو اس بات پر شک نہیں کہ ترکاری کھانا جائز ہے، سب کو پتا ہے کہ ترکاری کھانا حلال ہے، پھل پھلالیاں حلال ہیں، بہت ساری حلال چیزیں بالکل واضح ہیں، کسی کو شک نہیں۔ اور بہت ساری حرام چیزیں بھی واضح ہیں، اس میں شک نہیں۔ کسی کو شک نہیں کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، کسی کو شک نہیں کہ کتا کھانا حرام ہے، کسی کو شک نہیں کہ زنا کرنا حرام ہے، جھوٹ کہنا حرام ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ حرام۔ اس طرح بہت ساری چیزیں حلال ہیں، واضح ہیں، اور بہت ساری چیزیں حرام ہیں، یہ بھی واضح ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بعض ایسی چیزیں جس میں شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ یا یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی شبہ والی چیزوں میں، شک والی چیزوں کو بھی تم چھوڑ کر دور چلے جاؤ، اسی میں تمہارے دین کی بھی حفاظت ہے، تمہاری عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہے۔ حلال و حرام کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا شک آ جائے تو دور رہ جاؤ، پرہیز کر لو، یہ بہتر۔ لیکن یہاں مسلمان توحید کے معاملے میں لاپرواہ، یہاں اللہ کے رسول نے تو حرام حلال کے معاملے میں لاپرواہی نہیں سکھائی بلکہ محتاط رہنا سکھایا، کہا کہ چھوڑ دو، بہتر ہے چھوڑ دو۔ لیکن یہاں بندہ شرک میں مبتلا ہو کر کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کو اچھی طرح سمجھ لیں، کلمے کے مفہوم کو سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد مجھ پر لازم ہے، ضروری ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں، نماز پڑھوں تو صرف اللہ کے لیے، قربانی دوں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، نذر و نیاز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی قسم کی عبادت کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کے مصداق ہماری زندگی ہونی چاہیے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا، تمام چیزیں رب العالمین کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس تقاضے کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی صورت شرک جائز نہیں۔ اور اسی کلمے کا ایک اور تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ہم عبادت کریں اخلاص کے ساتھ کریں۔ اخلاص کا مطلب کیا؟ اللہ کے لیے عبادت ہو، کسی کو دکھانے کے لیے، تعریفیں سننے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے عبادت نہ ہو، بلکہ عبادت اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ اور عبادت کا مقصد بھی یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چند نیکیاں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اسی نیت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، اسی نیت کو ہم اخلاص کہتے ہیں، نیت کو صاف ستھرا رکھنا۔ جب نیت کے اندر لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے، اس قسم کی نیتیں داخل ہو جائیں گی، مل جائیں گی، مکس ہو جائیں گی، تو سمجھیے کہ نیت کے اندر خلل ہو گیا، نیت اب صاف نہیں ہے، نیت کے اندر اخلاص نہیں، نیت کے اندر مکسنگ ہو چکی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے بالکل صاف ستھرا ہو، مکسنگ نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت ہو، جنت کے حصول کے لیے عبادت ہو، جہنم سے ڈرتے ہوئے عبادت ہو۔ تو اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا بھی اسی کلمے کا ایک تقاضا ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا کہ معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے کرنی چاہیے، مقصد کے اندر، نیت کے اندر
غلط چیزیں داخل ہو جائیں گی تو یہ بھی اسی کلمے کے مخالف چیز مانی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بالکل مخالف ریاکاری کو، یعنی دکھاوے کے لیے عبادت کرنے کو شرک اصغر کہا۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اگر شریک ٹھہرا دیا یہ شرک اکبر، بہت بڑا شرک۔ ہاں اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، سجدہ کسی اور کے لیے نہیں، لیکن عبادت کرنے کا جو مقصد ہے اگر وہ مقصد دوسروں کو دکھانا ہو تو یہ ہو گیا شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سب سے زیادہ تمہارے معاملے میں شرک اصغر کے تعلق سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم شرک اصغر میں نہ پڑ جاؤ، چھوٹے شرک میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ چھوٹا شرک کیا ہے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریاکاری۔ تو ریاکاری یہ اتنی بڑی برائی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ چاہے عبادت کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ریاکاری کے جذبے کے ساتھ اگر وہ عبادت ہو جائے تو بڑا عظیم کام، بڑی عظیم عبادت گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مشہور حدیث ہم سب جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں لوگ ابو ہریرہ کے اطراف جمع تھے۔ باہر بستی سے، مدینے کے باہر سے کوئی بندہ مدینہ آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے، کسی سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں لوگ یہاں پر جمع ہیں؟ کسی نے کہا کہ وہاں پر ابو ہریرہ نامی ایک صحابی رسول ہیں، انہی سے ملاقات کر کے حدیثیں سننے کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہیں۔ کہا کہ آج میں بھی ان سے ملاقات کروں گا اور حدیث پوچھوں گا۔ لوگ سارے چلے گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس بندے نے ملاقات کی اور پوچھا کہ مجھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاں پر کھڑے ہوئے تھے قریب میں گھر تھا، وہ گھر دیکھتے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث یاد آ گئی۔ کہا کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھر میں موجود تھے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اتنا ہی کہنا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کو کمپلیٹ نہیں کر پائے، بے ہوشی کی طرح ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی، نیچے گر پڑے، ہوش سنبھالا، پھر حدیث کہنا چاہا، کہہ نہیں پائے، پھر بے ہوشی کی طرح طاری ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ حدیث بیان کرنے لگے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھر میں رہتے ہوئے یہ حدیث بیان کی، کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے 3 لوگوں سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ ایک قرآن کا علم رکھنے والا عالم دین، اور دوسرے فیاض سخی جس نے خوب مال خرچ کیا ہو، اور اسی طرح تیسرے شہید جس نے اپنی جان قربان کر، شہید کا مطلب لوگوں کی نگاہ میں شہید، جس نے اپنی جان دے دی جنگ کے میدان میں۔ تینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور باس پرس کرے گا، حساب و کتاب کرے گا، پوچھے گا میں نے تم کو علم دیا تم نے کیا کیا، میں نے تم کو مال و متاع دیا تم نے کیا کیا، میں نے تم کو بہادری دی، طاقت دی، تم نے کیا کیا۔ تینوں کہنے لگیں گے میں نے تمہارے خاطر لوگوں کو علم دیا، لوگوں کو سکھایا پڑھایا، میں نے تیرے لیے غریبوں پر خوب خرچ کیا، میں نے تیرے لیے اپنی جان حالت کارزار میں قربان کر دی، شہید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نہیں، تم لوگوں نے یہ تمام عظیم عبادتیں اس لیے کی تاکہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہنے لگیں کہ سب سے بہت بڑے عالم، زبردست عالم، لوگ کہنے لگیں کہ بہت بڑا سخی حاتم ہے یہ بندہ، بہت بڑا فیاض ہے، خوب لوٹاتا ہے غریبوں پر، لوگ کہنے لگیں کہ یہ بہت بڑا بہادر ہے، شہید ہے۔ تو لوگوں کی تعریف کے خاطر تم نے عبادت کی، وہ تعریف تو تمہیں دنیا میں مل چکی، یہاں پر کوئی نیکی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے انہی لوگوں کو جہنم میں اٹھا پھینکے گا، اس کے بعد دوسروں کی باری۔ اب غور کیجئے تینوں عبادتیں کیا ہے اسلام کے اندر؟ سب سے عظیم عبادت لوگوں کو علم دین سکھانا، یہ نبیوں کا کام، نبیوں کا کام ہے یہ۔ اور دوسرے نمبر پر خوب خرچ کرنا، یہ بھی نیکیوں کا سب سے بلند ترین حصہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سب سے پسندیدہ چیز کو تم جب تک خرچ نہیں کرو گے نیکی کی بلندی کو تم حاصل نہیں کر سکتے۔ سب سے عظیم عبادت، اور جان قربان کرنا، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی؟ عظیم عبادتیں، لیکن عظیم گناہوں میں تبدیل ہو گئی ریاکاری کی وجہ سے، اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے دیگر عبادتوں کے اندر ریاکاری جو لوگ کرتے تھے ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا حساب و کتاب کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کی اصلاح کریں، نیتوں کی اصلاح کریں، اخلاص کے ساتھ ہر عبادت کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ اخلاص کے اندر بار بار خلل پیدا ہوگا، شیطان عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں چھوڑے گا۔
بار بار نیت کے اندر خلل پیدا کرنے کی کوشش وہ ضرور کرے گا، لیکن وہ اپنی کوشش کرے، ہم اپنی جگہ اپنی کوشش ہم کرتے رہیں، نیت کی اصلاح کرتے رہیں۔ جیسے ہی ایسا جذبہ، ریاکاری کا جذبہ ہمارے ذہن و دماغ میں آئے، اپنے نیت کو ہم صاف کرنے کی کوشش کریں۔ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں بندہ عبادت کی شروعات میں اگر مخلص ہو، درمیان میں ریاکاری کا جذبہ آئے، دوران عبادت وہ یہ سوچنے لگے کہ فلاں شاید آ گئے، فلاں آ گئے، میں اور نماز لمبی کروں گا، دیکھیں گے میری تعریف کریں گے، ریاکاری کا جذبہ درمیان میں آ گیا، لیکن فوراً وہ بندہ اللہ سے ڈر گیا، نیت کی اصلاح کر لی، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف اس نے مجاہدہ کیا، اور بالآخر اخلاص کے ساتھ اس نے نماز ختم کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں آنے والی اس ریاکاری کو معاف کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اخلاص کے ساتھ شروع کیا، اخلاص کے ساتھ ختم کر لیا، اور بعد میں بھی چل کر کہیں ریاکاری کے جذبے کے ساتھ اس عبادت کے تعلق سے ہم نے کوئی بیان نہیں کیا، شانداری کے ساتھ بات نہیں کی، ہم نے اس عبادت کو چھپانے کی کوشش کی، پوری کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول کر لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری کے جذبے کے خلاف خوب کوشش کریں، اصلاح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہر عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں آنے والے شخص تھے جن کا نام تھا، ان کا نام بھی شاید تھا علی بن حسین، اور ان کا لقب تھا زین العابدین۔ ان کے زمانے میں مدینے کے اندر 100 خاندان والوں کو ایک شخص تھا جو ہر مہینہ 100 خاندان والوں کو گھر کے جو ریشن کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیا کرتے تھے۔ کسی کو پتہ نہیں کون مدد کر رہا ہے، صبح سویرے وہ دروازہ کھولتے تھے، دہلیز پر ضرورت کی چیزیں رکھ دی جاتی، 100 خاندان والوں کے دہلیز پر، ہر مہینہ سمجھیے اس طرح 10 سال تک مسلسل کسی مالدار نے 100 خاندان والوں کی مدد کی، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ کون ہے۔ جب زین العابدین کا انتقال ہوا، لوگوں نے ان کو غسل دیا تو دیکھا کہ پیٹھ میں بہت بڑا زخم ہے، زخم ایسا لگ رہا ہے کہ سال سال انہوں نے کولی کا کام کیا ہے، سال ہا سال پتہ نہیں انہوں نے اپنی پیٹھ پر لاد کر کوئی مزدوری کا کام کیا ہو، لیکن بہت بڑے مالدار۔ لیکن پیٹھ کو دیکھ کر غسل دینے والوں نے کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے مسلسل پیٹھ پر کوئی چیز لاد کر مزدوری کا کام کیا ہو۔ تو تب جا کر ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ 10 سال تک اس طرح پورے اخلاص کے ساتھ مدد کرنے والا بندہ یہ زین العابدین علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں۔ اگر کسی خادم سے مدد مانگ لے، کہے کہ اس گھر کے دہلیز پر یہ رکھ دو، اس گھر کی دہلیز پر یہ ریشن رکھ دو، تو اس خادم کو پتہ چل جائے گا، پتہ نہیں وہ خادم کس کے پاس جا کر یہ بات سنا دے۔ اس لیے کسی سے مدد بھی نہیں لی، رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں خود چیزیں باندھتے، خود پیٹھ پر لاتے، اور جا کے دہلیز پر رکھ کے خاموشی سے آ جاتے، کسی کو پتہ تک نہیں چلا۔ تو اس طرح اخلاص کے ساتھ عبادت، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پوری اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، سب سے پہلے شرک سے دور رہیں، اور جب بھی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ کریں، یہی اس کلمے کا اولین تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، کلمے کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے، کلمے کے مطلب کو، مفہوم کو سمجھتے ہوئے پوری زندگی توحید پر قائم رہتے ہوئے گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ توحید کے بالمخالف جو شرک ہے، شرکیہ کام ہیں، بدعات ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی پورے امت کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہماری حفاظت فرمائے، اور کلمے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے خود بھی توحید پر قائم رہتے ہوئے ہمارے دوست و احباب جو بھی جانے انجانے میں شرک میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کی، ان کے عقائد کی اصلاح کرنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔